بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمیر حروف عامرہ جو 16 اقسام ہیں اس میں سے دوسری قسم ہم بیان کر رہے ہیں حروف ایجاب۔ حروف ایجاب جو ہے ہمارے پاس 6 ہے: نام، بلا، ای، اجل، جیر، ان۔ تو سب سے پہلے ہم نام کے بارے میں بتائیں گے کہ نام کس موقع پر آتا ہے۔ کسی کلام کی اس بات کے لیے آتا ہے۔ بلا کسی کلام کہ اس بات کے لیے آتا ہے کہ ایک بات کو ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، خواہ وہ کلام استفہام ہو یا خبر ہو، اور وہ استفہام اور خبر مثبت ہو یا منفی ہو، اس سے کام نہیں ہے، بلکہ اس کے جواب میں ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ بات اس طرح ہے۔ اجاء زید، اور ہم کہیں نام زید آیا ہے۔ اما جاء زید، زید نہیں آیا، ہم کہیں کہ نام۔ قام زید، زید کھڑا ہے، تو ہم کہیں کہ نام۔ ما قائم زید، زید کھڑا نہیں ہے، تو ہم کہیں کہ نام۔ تو نام جو ہے کلام کی اس بات کے لیے آتا ہے، خواہ وہ کلام وہ استفہام ہو یا خبر ہو، وہ استفہام اور خبر نفی ہو یا مثبت ہو یا منفی ہو۔ تو نام حرف ایجاب ہے اور کسی کلام کی اس بات کے لیے آتا ہے، اور کلام کی اس بات کے لیے یہ کلام یا استفہام ہو اور یہ کلام یا خبر ہو، اور وہ استفہام مثبت ہو یا منفی ہو، یہ خبر مثبت ہو یا منفی ہو۔ اس کی یہ مثالیں ہیں کہ اجاء زید، اور اس کے جواب میں ہم کہیں نعم، اور اس کے جواب میں ہم کہیں اما جاء زید، زید نہیں آیا، نعم نہیں آیا۔ قام زید، زید کھڑا ہے، نعم زید کھڑا ہے۔ ما قائم زید، زید کھڑا نہیں ہے، نعم آپ جو فرما رہے ہیں یہ صحیح ہے، نعم۔ دوسرا لفظ ہے بلا۔ بلا پہلے کلام کی نفی کو ختم کر کے اس کو مثبت بنا لیتا ہے، اس کو مثبت بنا لیتا ہے، خواہ نفی بغیر استفہام کے ہو یا استفہام کے ہو۔ نفی بغیر استفہام کے ہو، یعنی جو نفی ختم کر کے جو نفی ختم کر رہے ہیں وہ نفی جو ہے وہ استفہام کے ساتھ ہو یا بغیر استفہام کے ہو۔ دونوں کی مثالیں ہم نے ذکر کی ہیں۔ مثلا کوئی کہے کہ ما قام زید، ما قام زید، زید کھڑا نہیں ہے، تو آپ اس کے جواب میں اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ تو کھڑا ہے، اگر زید کھڑا ہو اور کوئی آپ سے پوچھے کہ ما قام زید، زید کھڑا نہیں ہوا، تو اس کے جواب میں اگر وہ کھڑا ہو گیا ہے زید، تو اس کے جواب میں ہم بلا کہیں گے، نعم نہیں کہیں گے۔ پھر نعم نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اس نفی کو ختم کر کے اس کو مثبت بنا لیتا ہے، اس کو ختم کر کے کلام کو اس طرح بنا لیتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ بلا زید کھڑا ہے، قام زید، بلا قام زید۔ یا وہ نفی جس نفی کو ختم کر رہے ہیں وہ نفی جو ہے استفہام کے ساتھ ہو، اس طرح قرآن کریم میں ہے الست بربکم، قالوا، انہوں نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جتنی بھی ارواح سب نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہے ہمارے رب۔ لستو کے نفی کو ختم کر کے کلام کو مثبت کر دیا کہ آپ ہمارے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ ہو گئی بات نام اور بلا کی۔ ابھی یہ چاروں جو ہے اجل، جیر، ان، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کسی کلام کی اس بات کے لیے آتا ہے، کلام کی اس بات کے لیے، اور یہ بھی کلام کی اس بات کے لیے آتا ہے، لیکن پہلے جو نفی ہے اس کو ختم کر کے مثبت بنا لیتا ہے، اور یہ کلام کی اس بات کے لیے جو کلام اس نے کہی اس کے اس بات کے لیے نعم آتا ہے، اس میں نفی کو ختم نہیں کرتا، اور بلا میں پہلے نفی ختم کر کے پھر اس بات کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں میں یہی فرق ہے۔ اگر کوئی
نفی میں بات کریں مثلا ما قام زید کی زید کھڑا نہیں ہوا، اور آپ کہیں آپ نے سبق یاد نہیں کیا، بلا کیوں نہیں، میں نے یاد کیا ہے، تو الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، بلا کیوں نہیں۔ ابھی اجل جیر ان یہ تینوں جو ہے خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، خواہ وہ خبر مثبت ہو یا منفی ہو، لیکن یہ خبر کی تصدیق کے لیے ہے۔ کوئی کہے کہ قد جاء زید، اور آپ کہیں کہ ان اجل جیر، تو بات کی تصدیق ہو گئی کہ ہاں آپ نے اس کی بات کی تصدیق کی ہے۔ لم یأتی زید، زید نہیں آیا، اور آپ کہیں کہ اجل جیر ان، تو یہاں پر نعم اجل اور جیر ان میں کہ یہاں پر کلام کی اس بات کے لیے آتا ہے، خواہ وہ کلام استفہام ہو خبر ہو، تو یہاں پر خبر کی تصدیق کے لیے آتا ہے، استفہام کی تصدیق کے لیے نہیں، خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، خواہ وہ خبر مثبت ہو یا منفی، مثبت منفی ہے لیکن استفہام اس میں نہیں ہے، تو یہ تینوں خبر کی تصدیق کے لیے ہے، اور یہاں پر کسی کلام کی اس بات کے لیے ہے، چاہے وہ استفہام ہو یا خبر ہو، اور یہاں پر یہ تینوں خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں۔ تو قد جاء زید، تو اس کے جواب میں ہم تینوں کہہ سکتے ہیں، اجل بھی کہہ سکتے ہیں، اجل بے شک، جیر اور ان، اس لیے کہ یہ حروف ایجاب ہیں۔ ای جو چٹا لفظ ہے اس کو آخر میں اس لیے لکھ دیا کہ ای جو ہے یہ ان سب سے الگ ہے، یہ ای جو ہے یہ استفہام کے بعد ایجاب کے لیے آتا ہے، نام کے لیے نام میں کلام استفہام ہے، اور یہ استفہام کے بعد ایجاب کے لیے آتا ہے، استفہام کے بعد ایجاب کے لیے، تو خبر کے بعد نہیں، استفہام کے بعد۔ اجاء زید، اجاء زید، اور آپ کہیں کہ ای واللہ، ای واللہ، قرآن کریم میں بھی ہے ای وربکم، تو یہ ہے ای، تو حروف ایجاب نام بلا ای جیرہ ان اور اجل، یہ حروف ایجاب ہے۔ نام جو ہے کسی کلام کے اس بات کے لیے آتا ہے، خواہ وہ کلام استفہام ہو یا خبر ہو، اور وہ استفہام یا خبر مثبت ہو یا منفی ہو، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ اور بلا پہلے کلام کی نفی کو ختم کر کے اس کو مثبت بنا لیتا ہے، یعنی کلام کی نفی کو ختم کر کے اس کلام کو مثبت بنا لیتا ہے، خواہ نفی بغیر استفہام کے ہو، یعنی ما قام زید، زید کھڑا نہیں ہے، تو آپ زید کھڑا نہیں ہوا، اور آپ اس کے جواب میں کہیں کہ بلا کیوں نہیں، یا وہ نفی استفہام کے ساتھ ہو، الست بربکم، قالوا بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہے، اور یہ تینوں جو ہے خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، خواہ وہ خبر مثبت ہو یا منفی ہو، قد جاء زید لم یأتی زید، اور آپ اسے جواب میں کہیں کہ اجل جیرہ اور ان، کہ ہاں زید نہیں آیا۔ ای جو ہے یہ استفہام کے بعد ایجاب کے لیے آتا ہے، اجاء زید، اور آپ اس کے جواب میں کہیں کہ ای واللہ۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔